اللہ الفتاح المنان ذی الطول والاحسان والصلاة والسلام علی سیدنا محمد ولد عدنان وعلی آلہ وصحبہ الکرام الی یوم الحساب والمیزان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ امام الاولیاء سلطان الصوفیاء حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر پاک کی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ حصول برکت کے لیے 2 قرآن پاک کی آیات کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 اتفاق سے آج جمعہ بھی ہے اور سورۃ الکہف سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جو شخص سورۃ الکہف جمعہ کے دن تلاوت کر لیتا ہے تو دجال بھی اس کے ایمان کو خراب نہیں کر پائے گا، دجال بھی اسے فریب میں نہیں ڈال سکے گا۔ تو یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سورۃ الکہف جمعہ کے دن اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا بنتا ہے۔ از خود کوئی شخص ہدایت پا سکتا نہیں ہے، وہ جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی اپنا ذاتی علم ذاتی ذرائع استعمال کرے، وہ کبھی بھی اپنے ذاتی ذرائع سے ذاتی طریقے سے ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کوشش کر سکتا ہے، اور اگر اس کی کوشش اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی تو اللہ رب العزت اس پر ہدایت کا دروازہ کھول دے گا۔ ہدایت کی توفیق اسی کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ بنتا ہے، وہی ہدایت والا بنتا ہے۔ اور فرمایا ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ اسے زندگی میں کوئی ولی مرشد مل جائے، اسے زندگی میں کوئی ولی مرشد کے طور پہ مل جائے۔ مرشد کہتے ہیں جو ہدایت کی طرف چلانے والا ہو، لگانے والا ہو، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو۔ یہ اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، یہ قرآن کے دونوں الفاظ لفظ بہ لفظ پڑھ رہا ہوں۔ فلن تجد لہ، آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ اس کے لیے کوئی ہو یا اس کو کوئی ملے لہ ولیم مرشدہ، کوئی ولی بطور مرشد۔ اسے زندگی بھر مرشد تو ملیں گے لیکن گمراہ کرنے والے، گمراہی کے مرشد ملیں گے، گمراہی کی طرف رہنمائی کرنے والے ملیں گے، بد عقیدہ بنانے والے ملیں گے، بد اعمال بنانے والے ملیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھی جو چوری کرنا سکھاتا ہے وہ بھی استاد ہی ہے نا،
لیکن چوری سکھا رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح جو مار کٹائی کرنا سکھاتا ہے تو وہ ہے وہی استاد، لیکن ہدایت والا استاد نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن نے کہا ولی مرشدہ، اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا، صحیح رستے پہ لگانے والا کوئی مرشد نہیں ملے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف آیت نمبر 17 میں اس اصول کو بیان فرمایا ہے کہ ہم اسی کو زندگی میں کوئی رہنما دیتے ہیں، کوئی ہدایت دینے والا دیتے ہیں جس پر خود ہدایت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، اور جس پر خود ہدایت کا دروازہ بند کر دیں اسے کبھی کوئی ولی مرشد ملتا نہیں. یہ قرآن کے الفاظ کو میں نے لفظ بلفظ آپ کے سامنے پڑھ دیا. تو قرآن نے اصول کیا دے دیا کہ ولی مرشد اسے ملے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا، جسے اللہ بولیے ہدایت دینا چاہتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے کبھی بھی کوئی ولی مرشد ملے گا نہیں. سورہ کاف آیت نمبر 17 گھر جا کے خود بھی پڑھ لینا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بولیے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ معاملہ یہ ہوا پڑا ہے کہ لوگ جب گمراہ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ اچھوں سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت ذوالنون مصری فرمایا کرتے کہ بروں کے پاس نہ بیٹھو، بروں کے پاس نہ بیٹھو. اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ تم بروں کے پاس بیٹھو گے تو اچھوں سے بھی بدگمان ہو جاؤ گے. تم کہو گے سب برے ہیں، سب غلط ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کوئی شخص، پچھلے دنوں ایک پوسٹ کسی نے بھیجی ہوئی تھی کہ جس کی بیوی پڑھی لکھی ہے وہ تندور کے باہر کھڑا ہوا ہے روٹیاں لینے کے لیے، اور جس کی بیوی ان پڑھ ہے تو وہ گھر میں روٹیاں مزے سے کھا رہا ہے. تو میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا شاید آپ کو غلط تجربہ ہوا ہے، تو آپ سمجھنے لگ گئے کہ سب ایسے ہی ہیں. سب ایسے نہیں ہیں. آپ سمجھنے لگ گئے ہیں سب عورتیں ایسی ہیں، سب عورتیں ایسی. جس کو غلط تجربہ ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارے دنیا کے لوگ اسی طرح غلط ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی ہوتی. حقیقت یہ کہ اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ نے اسے اچھا دوست نہیں دیا، اچھا مصاحب نہیں دیا، اچھا رفیق سفر نہیں دیا. کوئی ایسا اچھا زندگی میں نہیں ملا جس کے پاس بیٹھتا، جس سے ہدایت حاصل کرتا، جس سے نفع حاصل کرتا، جس سے رشد و رہنمائی حاصل کرتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو برے کے پاس بیٹھا ہے، جب اس نے ڈسا ہے تو کہتا ہے سب برے ہو گئے، دنیا میں سب غلط، سب جھوٹ ہو رہا ہے، سب فریب ہو رہا ہے، سب فراڈ ہو رہا ہے. یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے نا. میری بات سمجھے؟ تو قرآن نے بیان کیا کہ اگر تمہیں زندگی میں کوئی ولی مرشد نہیں ملتا، کوئی ہدایت دینے والا مرشد نہیں ملتا، کوئی اللہ کی طرف لگانے والا مرشد نہیں ملتا، کوئی اللہ کی طرف چلانے والا مرشد نہیں ملتا، تو کسی سے شکوہ مت کرو اور سب کے متعلق ایک حکم مت ٹھوس دو کہ سب غلط بیٹھے ہوئے ہیں، سب فراڈ کر رہے ہیں، سب دھوکہ دے رہے ہیں، سب گمراہی کی طرف لگا رہے ہیں. نہ، بلکہ کیا کرو، وَمَن يُضْلِلْ کی طرف دیان کرو کہ اللہ نے تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے. دیان ادھر کرو کہ اللہ نے تم پر ہدایت کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. دیان ادھر کرو کہ اللہ نے تم پر ہدایت کا دروازہ کھولا ہوا. کوئی تمہارے گناہوں کی سزا ہوگی، کوئی تمہارے جرموں کی پاداش ہوگی، کوئی تمہارے ظلم اور ناانصافی کی سزا اللہ کی طرف سے ملی ہوگی، کوئی تمہارے تکبر کی سزا ہو سکتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے من استخف بالعلماء فقد ذهب دینہ و ایمانہ. فرمایا جس نے اللہ والے علماء کی عزت کو ہلکا جانا، اس کا دین بھی چلا گیا، اس کا ایمان بھی چلا گیا. تو کوئی بے ادبی پیچھے ہو سکتی ہے، کوئی اہانت ہو سکتی ہے، بے ادبی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے، گمراہی کا کھول دیا ہے. اس لیے تمہیں جو ملا ہے گمراہ کرنے والا ملا ہے، اللہ کی طرف چلانے والا مرشد ملا نہیں ہے. میری بات کو سمجھے؟ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے کوئی ولی مرشد ملے، گمراہ کرنے والا مرشد نہ ملے. میری بات سمجھے؟ دوسری سورۃ الکاف کی آیت نمبر 65 کو توجہ سے پڑھیے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام
ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ الکاف میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن گفتگو فرما رہے ہیں اور علم کا سمندر بہا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا حضور آپ سے زیادہ بھی کوئی صاحب علم ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی اس وقت روح زمین پہ صاحب علم نہیں۔ تو اللہ رب العزت کو آپ کا یہ جملہ پسند نہ آیا کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کو پتا کون علم میں اس وقت زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عطاف فرمایا اور فرمایا موسیٰ آپ سے زیادہ بھی ایک علم والا ہے اس دنیا میں، میرے بندوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ اب یہ میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی شان موسیٰ کا اظہار ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال سے زیادہ ہے، اور نکل پڑے اللہ رب العزت کی ہدایت سے اس کی تلاش میں، اس ولی کی تلاش میں نکل پڑے جن کا نام خضر یا خضر دونوں لفظ ٹھیک ہے، خضر علیہ السلام ہے، ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بنی ہوئی کٹی ہوئی مچھلی لے لینا، رستے میں تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سفر طویل ہے۔ لے لی ساتھ، اپنے شاگرد کو لے لیا یوشع بن نون کو ساتھ، وہ بھی بعد میں نبی ہوئے، ان کو ساتھ لے لیا۔ ایک مقام پہ ٹھہرے تو اصل میں احادیث کو پڑھے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اصل مقام تھا نا، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سکون آیا، سفر کرتے رہے دن رات تھکے نہیں، وہاں پہ گئے تو سکون آنا شروع ہو گیا اور لیٹ گئے اور سو گئے۔ اور یوشع بن نون حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹفن یا جس میں بھی ٹوکری وغیرہ جس میں رکھی ہوئی تھی مچھلی، وہ کھلا ٹفن، اور وہ بنی ہوئی کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے آگے نکل گئی۔ بڑے پریشان ہوئے، یہ قرآن میں واقعہ ہے، یہ قرآن پڑھیے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جب اٹھیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو شیطان نے انہیں بلا دیا، آگے چل پڑے۔ جب تھوڑی دور گئے تو تھکاوٹ محسوس کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تک اس جگہ پہ پہنچے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، حالانکہ بڑھاپا تھا، لیکن جب اس اصل مقام سے آگے پہنچے تو تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی۔ بہت سفر طے کیا، پہلے تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو تھکاوٹ جب محسوس کی تو کہنے لگے یار تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، وہ مچھلی تو لاؤ۔ انہوں نے کہا حضور وہ تو شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، مچھلی اس طرح زندہ ہو کے سرنگ بناتے ہوئے سمندر میں چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہی تو وہ مقام تھا جہاں اس اللہ کے بندے نے ملنا تھا۔ تو قرآن نے کہا فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، انہی قدموں پہ پھر لوٹے واپس۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو قرآن کہتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس مقام پر انہوں نے ہمارے بندہ خاص کو پا لیا جسے ہم نے اپنی رحمت سے علم لدنی عطا فرمایا تھا اور خاص رحمتیں اور خاص فضل عطا فرمایا تھا۔ اس خاص بندے کو انہوں نے پا لیا۔ فوجدا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلنا، اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلنا یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ پھر اگر کوئی راہبر مل جائے، فوجدا مل جائے، تو پھر اس کے ساتھ ہدایت اور استرشاد کا تعلق، رہنمائی کا تعلق قائم کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ تو وہ وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، یہاں خاص بات یہ بھی ہمارے اساتذہ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ صوفی اور ولی کی تلاش کرنی ہو تو اس کی خاص علامت یہ ہے، خاص بولیے، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک مردہ نفس لے کر، مردہ جان مچھلی لے کر نکلے تھے، مردہ نفس لے کر نکلے، مردہ جان لے کے نکلے، اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مردہ جان پہ کوئی دم نہیں کیا تھا، کوئی دعا نہیں کی تھی، بس حضرت خضر علیہ السلام چونکہ وہاں رہتے تھے، اس پانی سے وضو کرتے تھے، اس ہوا میں رہتے تھے، اور حضرت خضر کے سانس نکل کر آپ کے بدن سے اس ہوا میں ملتے تھے، پس وہ ہوا، وہ فضا
اس قدر پکیزہ ہو چکی تھی، معطر ہو چکی تھی کہ جیسے ہی کوئی مردہ نفس اس ہوا میں داخل ہوا، اللہ نے اس مردہ نفس کو زندگی عطا فرما دی۔ یہ ولی کی بارگاہ کی پہچان ہے کہ وہاں جانے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، ان پر ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے، گمراہی کے لگے ہوئے بند تالے ٹوٹ جاتے ہیں، زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے، اور انسان پر غور و فکر کا دروازہ کھلتا ہے، اور انسان پر اپنے گناہوں سے اپنی زندگی کو پلٹا کر ہدایت کی طرف جانے کا ذہن بنتا ہے۔ یہ زندگی نصیب ہو جاتی ہے ہدایت والی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں اٹھایا، طویل واقعہ میں بس اشارہ دے کے گزرنا چاہتا تھا، تو فرمایا آپ کون ہیں؟ کہا جی میں موسیٰ کا موسیٰ ابن عمران، کا جی موسیٰ ابن عمران۔ آپ کا میں خضر یا خضر دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ تو کہا میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، علم دو طرح کے، ایک وہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا بھی مفہوم ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، بس قرآن سے اشارہ لے رہا ہوں، کہ علم دو طرح کے، ایک وہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اور آپ اس میں ہدایت اور رشد کے امام ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا لیکن آپ کو نہیں دیا، اور وہ علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ چونکہ آپ کو ملا نہیں، اگر میں آپ کے سامنے ظاہر کروں گا تو آپ کی عقل اس کو سمجھ پائے گی، لہٰذا آپ اس پر خاموش بھی رہ پائیں گے، اور بعد ازاں اس کا اظہار بھی کیا۔ جس کشتی میں بیٹھے اسی کو توڑ دیا، جا رہے تھے بچہ پکڑا اس کو مار دیا، آگے دیوار گر رہی تھی دیوار ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں باتوں پہ اعتراض کیے، کشتی توڑ دی، عجیب آدمی، بچے کو مار دیا، عجیب آدمی ہے، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، دیوار ہی بنانی تھی تو ان سے مزدوری طے کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ تینوں باتوں کا چونکہ آپ احاطہ نہیں کر سکے اس لیے صبر بھی کر سکے، وہ جو کشتی توڑی اس لیے توڑی کہ دور اگلے کنارے پہ ایک بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو نئی کشتی دیکھتا اس کو چھین لیتا، تو جتنا کنارہ آپ کو نظر آ رہا تھا دوسروں کو نظر آ رہا تھا، مجھے اتنا نہیں، مجھے اس سے آگے نظر آ رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا بھی علم ہے جو انسان سے پردے اٹھا دیتا ہے اور اس کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام نظر آنے والوں کو نظر نہیں آتا۔ اب یہی خضر علیہ السلام یاد رکھ لیں، جب امام الاولیاء سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث العظم حضرت عبد القادر الجیلانی کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو حضرت سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس واقعے کو حضرت یحییٰ طاسفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا قلائد الجواہر میں، فرماتے کہ حضور سیدنا غوث العظم خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا اے اسرائیلی نیچے آ، محمدی کا خطاب سن کے جا، تجھے پتا چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں اور خطاب کس کو کہتے ہیں۔ جب آپ کا واز ختم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے کن سے کہا کہ اسرائیلی نیچے آ؟ آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام جا رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا خضر نیچے آئیں، محمدی کا خطاب سن کے جائیں، آپ کو پتا چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں اور خطاب کس کو کہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب آپ آئے حضرت خضر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے پاس، تو آپ نے فرمایا آپ اسرائیلی ہیں، میں محمدی ہوں، اور جس طرح ذات مصطفیٰ میں اللہ نے تمام انبیاء کی صفات کو جمع کیا ہے، اسی طرح ذات غوث العظم میں اللہ نے تمام اولیاء کی صفات کو جمع کیا۔ تو کسی ولی کو اللہ رب العزت شریعت کا قدم دیتا ہے، کسی کو قدم طریقت دیتا ہے، الگ الگ طریقے ملتے ہیں، الگ الگ اسلوب ہوتے ہیں، الگ الگ تبلیغ کے انداز ہوتے ہیں، الگ الگ کرامات کے انداز اور رنگ ہوتے ہیں، لیکن غوث العظم کی ذات میں اللہ نے طریقت کا رنگ بھی جمع فرما دیا ہے اور شریعت کا رنگ بھی جمع فرما دیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے لیے شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت اسی طرح ہیں جس طرح کسی شیخ کے گھر میں لٹکے ہوئے جبے ہوتے ہیں، ایک اتارتا ہوں دوسرا پہن لیتا ہوں، ایک اتارتا ہوں اور دوسرا پہن لیتا ہوں، یہ میرے لیے ایسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خضر آپ اسرائیلی ہیں، میں محمدی ہوں، اور اسرائیلی اور محمدی کا کیا جوڑ؟ اگر آپ کوئی جوڑ آزمانا چاہتے ہیں تو یہ معرفت کا میدان ہے،
یہ معرفت کا آئیں دیکھتے ہیں کہ کون کس کو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کی بارگاہ ہے کہ جب آپ خطاب فرماتے تو بڑے بڑے علماء، کتنے 400 سے زائد علماء بیٹھ کے صرف آپ کا خطاب لکھتے، 400 سے زائد علماء آپ کا خطاب لکھتے صرف بیٹھ کے جب آپ خطاب فرماتے، اور آپ کے خطاب میں انسان بھی جمع ہوتے، جنات بھی جمع ہوتے، ملائکہ بھی جمع ہوتے۔ اور ہو سکتا ہے اس چیز کا انکار، چونکہ آج بدعقیدگی کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، لوگ جس طرح تصوف اور ولایت کا انکار کرتے ہیں، صوفیاء کی باتوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ آپ جس محدث کو امام مانتے ہیں، اس دور کے کسی محدث کو بھی امام مانتے ہیں، اس کو نکالیں اور پڑھیں۔ آپ سب کو چھوڑیں، آپ علامہ ابن تیمیہ کو تو مانتے ہیں نا۔ علامہ ابن تیمیہ جب حضرت سیدنا غوث العظم کا ذکر کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ آپ ان کو تو پڑھ کے دیکھ لیں۔ علامہ ابن تیمیہ کسی اور صوفی کو مانے نہ مانے، ان کو صوفیاء کا امام لکھتے ہیں، ان کو کتب الاقطاب لکھتے ہیں، ان کو اولیاء کا سردار لکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی عقل کو راہبر بنائے ہوئے ہیں اور آپ نہیں بھی ماننا چاہتے تو آپ کس کے پیروکار ہیں؟ آپ اس کو نکال لیں کہ وہ بارگاہ قادریت کے بارے کیا عقیدہ رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر عالم اور ہر صوفی اس بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں۔ میری بات کو سمجھے، وہ تمام سلاسل طریقت ہو، چاہے تمام سلاسل طریقت، وہ حضرت سیدی معین الدین چشتی اجمیری ہوں جن سے سلسلہ چشتیہ چلا، اور ایک دنیا ہے جنہوں نے ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی ہے۔ جب حضور سیدنا غوث العظم منبر پہ تھے اور آپ نے اعلان ولایت کیا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو حضرت سیدی معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، اپنے سر کو جھکا دیا اور اس قدر جھکایا کہ ماتھا رگڑا گیا پتھر پر، خون نکل آیا، اور فرمانے لگے بل علی رأسی وعینی، سیدی صرف آپ کا قدم میری گردن پہ ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، میرے چہرے پہ بھی ہے، میرے ماتھے پہ بھی ہے۔ جب یہ کہا تو حضور سیدنا غوث العظم نے کہا معین الدین چشتی اجمیری تم میں سبقت لے گیا ہے، اور پھر حاضر ہوئے بغداد میں، اور 56 دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہدایت حاصل کرتے رہے۔ تو زمانے میں ہدایت تو ان صوفیاء نے بانٹی ہے۔ جو ان صوفیاء سے بیزار علماء ہیں انہوں نے تو ہمیشہ مسلمانوں کو کافر بنایا ہے، مسلمانوں کو مشرک بنایا ہے۔ جو مسلمانوں کو ہی کافر بناتے رہے وہ اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہے، یا جنہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا وہ ہدایت اور اسلام کی خدمت کرتے رہے؟ ذرا سوچنا چاہیے۔ آج بھی آپ کو مزاج ایسا ہی ملے گا۔ جو صوفیاء کے منکر علماء ہیں وہ مسلمانوں کو ہی مسلمان نہیں مانتے، کسی گروہ کو مشرک کہیں گے، کسی کو بدعتی کہیں گے، کسی کو کافر کہیں گے۔ یہ اسلام کی خدمت کی جا رہی ہے۔ یہ تو قیامت والے دن جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا تو پتہ چلے گا نا، کون پیسے کی خاطر امت کو توڑتا رہا، کون اپنے لالچوں کی خاطر فرقہ پرستی کرتا رہا، کون اپنی جیب بھرنے کے لیے امت میں دراریں ڈالتا رہا، کون شہرت حاصل کرنے کے لیے اور یوٹیوب پہ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے امت کے اندر نفرت پیدا کرتا رہا، اور کون اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے گمراہوں کو ہدایت پہ لاتا رہا۔ تو قیامت والے دن جب اللہ کا سامنا ہوگا اس وقت علم ہوگا۔ میری بات کو سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ 400 علماء آپ کا خطاب لکھتے، اور آپ کے ہاتھ پر 5000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے توبہ کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے توبہ کی۔ ہر طبقے کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے، علماء آتے ان کو الگ سے راب کرتے، صوفیاء آتے ان کو الگ سے راب کرتے، بڑے بڑے کٹر قسم کے صوفیاء کے منکر علماء آتے، ان کی آپ ہدایت اور رہنمائی کا سامان کرتے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کٹر اور سخت قسم کے متشدد عالم ہیں،
تاریخ میں ابن الجوزی کٹر قسم کے سخت مزاج، انہی کے شاگردوں میں جا کے آگے علامہ ابن تیمیہ صوفیاء کے کٹر مخالف اور منکر تھے. ایک دن ان کے شاگردوں نے پکڑا، آپ کی بارگاہ میں لے آئے، دور پیچھے آ کے بیٹھے. یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی ہر محفل میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 کا مجمع ہوتا اور آپ درس قرآن دیتے اور 13 علوم روزانہ خود پڑھاتے. اتنے بڑے عالم دین تھے آپ، 13 علوم خود پڑھاتے. ایک عالم ایک شعبے میں ماہر ہوتا ہے، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، اصول میں، کسی ایک شعبے. 13 علوم خود پڑھاتے اور 3,000 سے لے کر 5,000 علماء ہر سال آپ کے جامعہ سے فارغ التحصیل ہوتے. اور بعد میں جتنی بھی فتوحات ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں یا ان کے بعد جتنی بھی فتوحات، یہ آج کل ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے ارطغرل الغازی، ہر بندے کو معلوم ہے. ارطغرل الغازی کو تیار کرنے والا جو صوفی تھا حضرت امام الاکبر محی الدین ابن عربی، وہ خلیفہ حضور غوث پاک کے. تمام مجاہدین کو تیار کرنے والے غوث پاک کے فیض یافتہ صوفیاء تھے. وہ چشتیہ سلسلہ ہو غوث پاک کا فیض یافتہ، وہ نقشبندیہ ہو وہ غوث پاک کا فیض یافتہ، وہ رفاعیہ ہو، وہ سہروردیہ ہو، سارے سلاسل آپ کے فیض یافتہ. لیکن خرابی یہ ہے کہ غوث پاک کے ماننے والوں نے ان کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے 11ویں تو دلائی ہے، لیکن غوث پاک کے علم اور فیض کو نہیں پھیلایا. اس لیے لوگ نہ ہدایت کو جانتے ہیں، نہ تصوف کو جانتے ہیں، نہ ہی مانتے ہیں، منکر ہوئے پڑے جہالت کی وجہ سے. ابن الجوزی کو لا کے بٹھا دیا. اتنا بڑا مجمع اور آپ کی کرامت تھی کہ جتنی آواز پہلے بندے کو سنائی دیتی اتنی آواز ہی آخر والے کو سنائی دیتی. آخر میں ابن الجوزی آ کے بیٹھے، حضور غوث پاک نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اس کی تفسیر شروع کی. تو ابن الجوزی کے شاگرد انہوں نے کون ہی ماری، جی استاد جی تفسیر آتی ہے والی جو حضرت فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں مجھے آتی، میرے لیے کوئی نئی بات ہے، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں جانتا ہوں. حضور غوث پاک نے وہ مکمل کی، دوسری شروع کر دی، 7 تفسیریں مکمل کی. ہر دفعہ ابن الجوزی کہتے یہ میرے لیے کوئی نئی بات تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں، اتنا بڑا میں خود عالم ہوں، مجھے ان سے کیا ملنا ہے، میرا وقت ضائع کرنے کے لیے لے آئے ہو. جب آپ نے 8ویں تفسیر شروع کی، ابن الجوزی کی آنکھیں کھل گئی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. شاگردوں نے کون ہی مانی، استاد جی یہ آتی ہے؟ کہا نہیں یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں. آپ نے پھر 9ویں تفسیر شروع کی، ایک ہی آیت کی، کہنے لگے یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں. 10ویں شروع کی، 12ویں، 14ویں، 20ویں تک گئے. ہر دفعہ ابن الجوزی کہتے یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. ایک ہی قرآن کی آیت کی تفسیریں بیان کرتے کرتے حضور غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان فرمائی. ہر دفعہ ابن الجوزی کہتے یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یہ تو میرے علم میں نہیں تھا، یہ تو میں جانتا ہی نہیں تھا. جب 40 تفسیریں مکمل کر لی حضور غوث پاک نے، آپ نے فرمایا یہ تو کال کی تفسیریں تھیں، یہ تو کتابی تفسیریں تھیں، اب حال کی تفسیریں شروع کرتے ہیں. اب قرآن کی وہ شرح بیان کرتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، جو صاحب کتاب کی بارگاہ سے سینہ بسینہ پلائی جاتی ہے، وہ تفسیریں شروع کرتے ہیں. جب حضور غوث پاک نے پہلی ہی حال کی تفسیر شروع کی، مجمع بے خود ہو گیا، بے حال ہو گیا. کوئی اٹھ کے اپنا گریبان پھاڑ رہا ہے، کسی کی روح قفس انسری سے پرواز کر رہی ہے، کوئی مست و بے خود ہو کے گر رہا ہے، کوئی مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے. اور خود شاگردوں نے دیکھا کہ ابن الجوزی اٹھے، اپنا گریبان پھاڑ دیا اور غش کھا کے گر پڑے. یہ علامہ ابن تیمیہ کے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، غش کھا کے گر پڑے. جب ہوش آیا لوگ پکڑ کے لائے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. ابن الجوزی کہنے لگے ساری عمر ولیوں کا منکر رہا، آج پتہ چلا ہے کہ ولی کی نگاہ کسے کہتے ہیں. ایک تجلی بھی برداشت نہ کر سکا، ایک توجہ بھی برداشت نہ کر سکا، تو کہنے لگے مجھے توبہ کروائیں. آج تک اولیاء کا منکر رہا ہوں، آج کے بعد صوفیاء کا ماننے والا بن کے رہوں گا. تو یہ آپ کی بارگاہ تھی. حضور غوث پاک کا کوئی ایک بھی درس ایسا نہ ہوتا جہاں سے جنازہ نہ اٹھتا. لوگ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے، کبھی کسی تائب کی جان نکلتی، کبھی کسی عاشق کی جان نکلتی، کیونکہ ہر موضوع پہ گفتگو ہوتی. توبہ پہ ہوتی تو توبہ والے کہیں اس دنیا سے جاتے، اللہ کی معرفت میں بات ہوتی تو جو اس کے طالب ہوتے وہ کہیں جان سے جاتے.
اور اللہ کے پھر عشق اور حقیقت میں بات ہوتی تو جو اس کے طالب ہوتے وہ کہیں جان سے جاتے. یہ آپ کی بارگاہ ہے. تو میں آخر میں عرض کروں گا کہ غوث پاک کا نام لینے والوں علم کو اپنا اسلحہ بنائیں. آپ کا اسلحہ علم ہے، قرآن ہے، ہدایت ہے. اگر آپ غوث پاک کے نام پر چندہ اکٹھا کریں گے اور جہالت کا تماشا لگائیں گے تو لوگ آپ کے پیر سے متاثر نہیں ہوں گے. انہیں بتائیے کہ غوث پاک نے پوری دنیا میں کس قدر بڑی علم کی خیرات بانٹی ہے. جس محدث کو اٹھائیں اس کے بعد وہ غوث پاک کا شاگرد نظر آئے گا آپ کو کسی نہ کسی واسطے سے. میری بات سمجھے ہیں آپ یا نہیں سمجھے؟ حتیٰ کہ میں نے عرض کر دیا علامہ ابن تیمیہ جنہیں صوفیاء کا منکر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں جا بجا حضور غوث پاک کی مدح اور تعریف بیان فرمائی ہے، اور وہ کسی نہ کسی واسطے سے آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں. میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ تو اولیاء اللہ صرف ان کی کرامات ہی نہ سنائی جائیں بلکہ انہوں نے علم کے لیے کیا کام کیا یہ بھی بتایا جائے. انہوں نے کتنا بڑا اپنے دور میں ہدایت کا نظام چلایا اس کو بھی بتایا جائے. کتنی بڑی انسانیت کی خدمت کی یہ بھی بتایا جائے. اس سے بڑی بھی کوئی انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ نے یہ طریقہ دیا کہ کسی اور کو اچھا کھانا کسی اور دن ملے نہ ملے، جہاں جہاں ان کے ماننے والے ہر چاند کی 10 تاریخ کو کھانا پکائیں اور مخلوق خدا کو کھانا کھلائیں. اس سے بڑی بھی کوئی انسانیت کی خدمت ہو سکتی جی. تو یہ انسانیت کی خدمت کا ان کا فیض اور مشن آج بھی جاری ہے، آج بھی بولیے جاری. اللہ رب العزت ہمیں ان صوفیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفیاء کا منکر بننے کی بجائے صوفیاء کے رستے پہ چلنے والا اللہ بنائے. اور جو لوگ صرف اپنی جہالت کی وجہ سے ضد میں ہیں اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضور غوث پاک کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.